وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں پاکستانی حکومت سمارٹ لاک ڈاؤن کے بانیوں میں شامل ہے۔ SOPs کے ساتھ معاشی سرگرمیوں کی اجازت ہوتی ہے۔ علماء، میڈیا، سول سوسائٹی اور ٹائیگر فورس عوام کو آگاہی دیں۔ عوام اور SOPs پر عمل کی ضرورت کو سمجھے۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے وفاق نے خود کام نہیں کرنا تھا تو دوسروں کی کوششوں کو سبوتاژ بھی نہ کرتا۔ اسٹیل ملز کے حوالے سے لڑیں گے، NFC اور APC بلانے کی کوشش ہے۔ کہا وفاق اور صوبے مل کر حالات کا جائزہ لیں، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلایا جائے، فرنٹ لائن سولجرز اور عوام کو حالات کے رحم و کرم پر نہ چھوڑا جائے، لاک ڈاؤن میں نرمی کے نتائج کا دوبارہ جائزہ لیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ماسک پہننے کی پابندی پر سختی سے عمل کرانے کا حکم۔ کہتے ہیں پبلک مقامات، مارکیٹوں اور پارکوں میں ماسک نہ پہننے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ادھر پنجاب حکومت کا عوام کو سہولیات فراہم کرنے کی جانب ایک اور اقدام۔ وزیر اعلیٰ نے ٹریفک جرمانوں کی ادائیگی کے سسٹم اور ڈرائیونگ لائسنس کے لیے ٹائم شیڈیولنگ نظام کا افتتاح کر دیا۔ PIA طیارہ ہم پیش رفت، فرانسیسی ماہرین نے بلیک باکس کو ڈی کوڈ کر لیا۔ ڈیٹا پاکستانی تحقیقاتی بورڈ کے سربراہ کے حوالے۔ ایئر کوموڈور عثمان غنی اہم شواہد ساتھ لے کر آج فرینکفرٹ سے اسلام آباد پہنچیں گے۔ عثمان غنی ایئر بس کی ٹیم کے ساتھ تحقیقات کر رہے تھے۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے الزامات مسترد کر دیے۔ رحمان ملک کہتے ہیں کہ بیہودہ الزامات کا جواب دینا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ سینتھیا ریچی کے بے نظیر بھٹو پر الزامات، پیپلز پارٹی کی مقدمے کے لیے درخواست۔ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج جہانگیر اوان نے سینتھیا ڈی ریچی کو نوٹس جاری کر دیا۔ FIA اور PTA کو بھی نوٹسز جاری، جون تک جواب طلب۔ سینتھیا ریچی کو 9 جون کو خود یا وکیل کے ذریعے پیشی کی ہدایات۔ چین نے ایک بار پھر امریکہ کی ثالثی کی پیشکش مسترد کر دی۔ کہا مسئلے کے حل کے لیے کسی ثالث کی ضرورت نہیں، امریکہ بیجنگ پر دباؤ بڑھانے کے لیے اپنے اسٹریٹجک مفادات دیکھ رہا ہے۔ امریکہ کے ہاتھوں بے وقوف مت بنے، چین کا بھارت کو مشورہ۔ تیل کی قیمتوں کے حوالے سے اوپیک ممالک کا ویڈیو لنک پر اجلاس۔ تیل پیدا کرنے والے ممالک جولائی میں بھی پیداوار میں کمی پر متفق۔ اتحادیوں خاص کر روس نے تیل کی قیمتیں بڑھانے کے لیے پیداوار میں کمی کا فیصلہ کیا۔ ادھر امریکی خام تیل کی قیمت میں 2.14، برطانوی کروڈ آئل کی قیمت میں $2.31۔ بھارت میں سیاہ فام کرکٹرز کو نسلی تعصب کا نشانہ بنائے جانے کا انکشاف۔ ویسٹ انڈین کھلاڑی ڈیرن سیمی کا کہنا ہے کہ IPL میں انہیں اور تشارا پریرا کو کالو کہہ کر پکارا گیا۔ اب انہیں سمجھ آیا اس لفظ کا کیا معنی ہے اور وہ سخت غصے میں ہیں۔ اور ڈولفن فش نے مہارت میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پانی کے پول میں گیند کو کیچ کرنے کا شاندار مظاہرہ، دیکھنے والے دھنگ رہ گئے۔ ڈولفن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بے حد مقبول۔ اور نہ ہی کوئی چینی جو ہے یوٹیلٹی سٹور کو بیچی گئی۔ اب اس کے اوپر عجیب بات یہ ہے کہ وہ جہانگیر ترین صاحب کہاں ہے، میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے تو کہا تھا کہ بس عید کی چھٹیاں آ گئی ہیں، عید کے فوراً بعد پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ آج تک کسی ایک کلپریٹ کو سزا نہیں دی گئی ہے، سو مچ سو کہ ہاشم پوپلزئی صاحب جو شاید سیکٹری تھے، ان کو ہٹایا گیا تھا اس چینی کی رپورٹ کے بعد، ان کو اب جو ہے وہ پیپرا بورڈ پہ لگا دیا گیا ہے۔ یعنی پورے پاکستان کی جتنی پروکیورمنٹ ہوگی، چونکہ انہوں نے شاباش ان کو ملی ہے چینی پہ جو انہوں نے ڈاکہ ڈالا، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، اب وہ بیٹھ کر پورے پاکستان کی پروکیورمنٹ کیا کریں گے۔ یہ ان کو انعام ملا اور جائز ہے۔
اگر خسرو بختیار کو پورا ایک ڈویژن جو ہے وہ علیحدہ کر کے اگر منسٹری دی جا سکتی ہے تو ان کا بھی حق ہے, ان کو ملنی چاہیے. اور جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ وہ علیحدہ کر کے اگر منسٹری دی جا سکتی ہے تو ان کا بھی حق ہے, ان کو ملنی چاہیے. اور جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ لندن جا چکے ہیں, اور یہ جو یہاں کے ٹارزن ہیں یہ ٹارزن ہی بنے رہ گئے. ہم کاروائی کریں گے, وہ کریں گے. آج تک کسی کے اوپر نہ کاروائی ہوئی نہ ہو سکتی. اور ایک اور نئی بات کہ اب جو آٹے کا بحران ہے, میں نے پچھلی دفعہ بھی گزارش کی تھی کہ آٹے کا بحران, آٹے کا سکیم چینی سے کہیں بڑا ہے, اور آٹے کے اوپر اب نئی پروکیورمنٹ ہوئی ہے. اس کے باوجود آٹے کی قیمت میں 100 سے 150 روپے کا اضافہ. اور کل میں دیکھ رہی تھی نان بائی ایسوسی ایشن نے بھی کہہ دیا کہ روٹی اور نان کی قیمت میں بھی انہوں نے جو ہے وہ 2-2, 4-4 روپے کا اضافہ کر دیا ہے. میں پوچھنا چاہتی ہوں, عمران خان صاحب جب سے آئے ہیں تب سے اللہ تعالیٰ تو ان کی تو ناراضگی نظر آ ہی رہی ہے, ایک نحوست کا تو شکار ہم ہیں ہی ہیں شاید, لیکن جو ان کی نالائکی اور غفلت کی سزا پاکستان بھگت رہا ہے. آپ نے خود ایڈمٹ کیا کہ کرونا کے اوپر جو ہے وہ ہم بارڈرز جو ہے وہ نہیں کر سکے پراپرلی, اور آج جو کرونا کے ذریعے جو لوگ جس کا شکار ہو رہے ہیں اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. آپ آٹا نہیں دے سکتے, آپ چینی نہیں دے سکتے, آپ لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکتے. اور ہاں, آج میں ونس فار آل یہ جو ان کا صادق اور امین خان ہے نا, اس کے اوپر بات کرنا چاہتی ہوں. یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ صادق اور امین ہے جو فیک NOC کے اوپر صادق اور امین ڈکلیئر ہوا. مہربانی ہے, عدالتیں فیصلے دیتی ہیں, لیکن وہ فیصلے جو ہے ریویو بھی ہو جاتے ہیں, وہ فیصلے وقت آنے کے بعد چینج بھی ہو جاتے ہیں, ان کے اوپر دوبارہ بھی عدالت میں جایا جا سکتا ہے. آج بھی ریکارڈ پہ موجود ہے کہ جو یونین کاؤنسل ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی, جس یونین کاؤنسل کا NOC لگایا عمران خان صاحب نے اپنی جو ہے اس کے ساتھ. اور پھر انٹرسٹنگ, پاکستان شاید دنیا کی کوئی نئی منی ٹریل ایگزسٹ ہوئی جس میں میاں بیوی کے بیچ میں ایک تیسرا راشد خان آیا, اور وہ راشد خان کے تھرو جو ہے وہ منی ٹریل ہوئی. اور جمائمہ بی بی کا بے نامی کا لیٹر آج بھی ہمارے پاس موجود ہے. اس کے باوجود یہ صادق اور امین جو ہے اس کو کہتے ہوئے یہ ان کو تھوڑی سی شرم آ جانی چاہیے. کچھ سرٹیفکیٹ عمران خان صاحب کی نا صادق اور امینی کے اور بھی ہیں, وہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, وہ موجود ہیں. اور یہ جو صادق اور امین خان ہے نا, اس نے اب باقی تو چھوڑیے, باقی اس پہ نہیں جاتے, یہ اس سے ثابت ہے یہ جتنا بڑا جھوٹا اور بددیانت آدمی ہے, اس سے اس کی نشاندہی ہوتی ہے. جتنے جھوٹ بول کر آیا, یہ مہنگائی سے لے کر, لوگوں کو ریلیف دینے سے لے کر, پیٹرول کی قیمت سے لے کر, عام آدمی کی زندگی میں اور نوکریاں اور گھر دینے کے, کون سا جھوٹ ہے جو اس آدمی نے حکومت میں آنے کے لیے نہیں بولا, اور آج وہ جھوٹ کی قیمت جو ہے وہ پاکستان بھگت رہا ہے. اور یہ کتنا بڑا امین ہے, اس کی امینی کی داستان جو ہے وہ الیکشن کمیشن پوچھ رہی ہے. الیکشن کمیشن کو 5 سال ہو گئے اس کی امینی کا سرٹیفکیٹ لے کے پھر رہی ہے اور پوچھ رہی ہے کہ ہمیں بتا دیں کہ جو زکوٰۃ اور خیرات کے پیسے آپ نے کھائے وہ کہاں ہے. عمران خان صاحب نے زمان پارک کا جو گھر بنایا, اس گھر کا اس کے اوپر جو پیسے لگائے, وہ کہیں پر بھی میں نے ان کے ڈاکومنٹس دیکھے ہیں, ان کے کسی بھی. یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ صادق اور امین ہے جو فیک NOC کے اوپر صادق اور امین ڈکلیئر ہوا. مہربانی ہے, عدالتیں فیصلے دیتی ہیں, لیکن وہ فیصلے جو ہے ریویو بھی ہو جاتے ہیں, وہ فیصلے وقت آنے کے بعد چینج بھی ہو جاتے ہیں, ان کے اوپر دوبارہ بھی عدالت میں جایا جا سکتا ہے. آج بھی ریکارڈ پہ موجود ہے کہ جو یونین کاؤنسل ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی, جس یونین کاؤنسل کا NOC لگایا عمران خان صاحب نے اپنی جو ہے اس کے ساتھ. اور پھر انٹرسٹنگ, پاکستان شاید دنیا کی کوئی نئی منی ٹریل ایگزسٹ ہوئی جس میں میاں بیوی کے بیچ میں ایک تیسرا راشد خان آیا, اور وہ راشد خان کے تھرو جو ہے وہ منی ٹریل ہوئی. اور جمائمہ بی بی کا بے نامی کا لیٹر آج بھی ہمارے پاس موجود ہے. اس کے باوجود یہ صادق اور امین جو ہے اس کو کہتے ہوئے یہ ان کو تھوڑی سی شرم آ جانی چاہیے. کچھ سرٹیفکیٹ عمران خان صاحب کی نا صادق اور امینی کے اور بھی ہیں, وہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, وہ موجود ہیں. اور یہ جو صادق اور امین خان ہے نا, اس نے اب باقی تو چھوڑیے, باقی اس پہ نہیں جاتے, یہ اس سے ثابت ہے یہ جتنا بڑا جھوٹا اور بددیانت آدمی ہے, اس سے اس کی نشاندہی ہوتی ہے. جتنے جھوٹ بول کر آیا, یہ مہنگائی سے لے کر,
لوگوں کو ریلیف دینے سے لے کر پیٹرول کی قیمت سے لے کر عام آدمی کی زندگی میں اور نوکریاں اور گھر دینے کے، کون سا جھوٹ ہے جو اس آدمی نے حکومت میں آنے کے لیے نہیں بولا؟ اور گھر دینے کے کون سا جھوٹ ہے جو اس آدمی نے حکومت میں آنے کے لیے نہیں بولا؟